ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خلیج میں جاسوسی کرنے والا ایک امریکی ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ ڈرون ایران کی حدود میں گرا، لیکن امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ بین الاقوامی پانیوں پر پیش آیا ہے۔ اس سے خطے میں تناؤ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم یعقوب۔ ندیم، ڈرون گرانے کے واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ ارم، ایک امریکی عہدیدار نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی نیوی کا ایک ڈرون جو تھا اس کو آبنائے ہرمز کی جو بین الاقوامی فضائی حدود ہیں اس میں مار گرایا گیا ہے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ روز امریکہ کا کوئی بھی طیارہ یا ڈرون جو ہے اس نے ایران کی جو فضائی حدود ہیں ان میں پرواز نہیں کی۔ تاہم پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے امریکہ کا ایک ڈرون جو ہے اس کو آبنائے ہرمز کے قریب کوہ مبارک میں اس وقت مار گرایا جب وہ ایران کی فضائی حدود جو ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر حسین سلیمانی نے کہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ امریکہ کے لیے ایک واضح پیغام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو فضائی حدود ہیں وہ ایک ریڈ لائن ہے اور جو بھی اس کو کراس کرے گا ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ جی ارم، یہ بتائیے ندیم کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جس طرح تناؤ بڑھ رہا ہے، واشنگٹن میں کانگریس کسی فوجی کارروائی کے امکان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ ارم، کانگریس میں جو کانگریس کے اراکین ہیں ان میں ایران میں جو کشیدگی ہے اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے اور انہیں اس بات کا خدشہ بھی ہے یا اس بارے میں تشویش بھی ہے کہ کہیں ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کر جائے، خاص طور پر جب بات ہوتی ہے کسی طاقت کے استعمال کی۔ اس بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ اس رپورٹ میں۔ خلیج میں تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور کیپٹل ہل پر اس بارے میں بحث و تکرار چل رہی ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ اشتعال انگیزی صدر ٹرمپ کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ ایرانی جارحیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر پابندیاں سخت کرنے کی پالیسی مؤثر ثابت ہو رہی ہے، مگر امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ سفارتکار نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ امن کا خواہاں ہے۔ ہم نے ایرانی عوام کے لیے بہت روشن مستقبل کا امکان ان کے سامنے رکھا ہے۔ ہم جو جامع معاہدہ چاہتے ہیں ان میں ایران کو 4 معاملات حل کرنے ہوں گے: جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل کی تیاری اور ان کا پھیلاؤ، دہشت گردوں کی امداد اور مالی امداد، اور امریکی شہریوں کو بغیر ٹھوس وجہ کے حراست میں لینا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے خطے میں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹک اراکین کانگریس واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی تنازع کی صورت میں ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دینے کا اختیار صدر نہیں کانگریس کے پاس ہے۔ اگر انتظامیہ کو کوئی خطرہ نظر آئے جس میں ایران کے خلاف طاقت کا استعمال ضروری ہو تو پہلے آپ کو کیپٹل ہل پر آنا ہوگا۔ انتظامیہ کو جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس سے اجازت چاہیے ہوگی۔ کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے اراکین میں جنگ کا اعلان کرنے کے اختیارات کے بارے میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد کانگریس نے ایک قانون پاس کیا تھا، منظور کیا تھا، جس کے تحت صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ طالبان اور القاعدہ کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دے سکتا ہے۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ ایران یا کسی اور دوسرے ملک کے ساتھ کشیدگی یا جنگ پر نہیں ہوتا۔ جی ارم، تھینکس فار دی اپڈیٹ ندیم یعقوب۔ یہ تھے ندیم یعقوب جو کہ کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔